تو میرے عزیز دوستو وہ چرواہا، وہ بدو، وہ گاؤں کا رہنے والا وہ جواب دیتا ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر کو جانتا نہیں تھا، وہ کہتا ہے کہ تم نے کیا خوب بات کہی ہے، میں بکری بھی دے دوں گا، میں تم سے اجرت بھی لے لوں گا، کوئی یہاں دیکھنے والا نہیں ہے، میرا پیٹ بھی بھر جائے گا، میں اپنے مالک کو جواب دے کر مطمئن بھی کر دوں گا، لیکن مجھے یہ بتاؤ۔ تو اس نے ایک جملہ کہا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، لیکن جب یہ معاملہ ہو رہا ہوگا تو یہ میرا اللہ کہاں جائے گا جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو مجھے سن رہا ہے، میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے نہیں دیکھتا، وہ مطمئن ہو جائے گا، لیکن میرا رب جو مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں جائے گا؟ میرے عزیز دوستو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرز گئے اور اس کے جواب کو سن کر اس کا مکمل پتہ لیا، اور کس کی بکریاں چراتا تھا مکمل اس کا پتہ لے کر اس کے حضور پہنچے اور اس کو خریدا، وہ غلام تھا، اس کو خرید کر اس کو دنیا میں آزاد کر دیا، اور اس سے یہ کہا کہ تمہارے ایک لفظ فَأَيْنَ اللَّهُ نے تمہیں دنیا کے اندر آزادی دی ہے، مجھے مکمل بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر، کل قیامت کے دن یہ لفظ بھی تمہیں کیا جنت میں لے جائے گا اور جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ میرے عزیز دوستو اگر آپ حضرات کے سامنے واقعات کا تذکرہ کیا جائے، بے شمار واقعات کتابوں میں لکھی پڑی ہے، کتابیں کے جو صفحات بھرے پڑے ہیں کہ جو ہے کس طریقے سے ہمارے صحابہ، ہمارے تابعین نے جو ہے اپنی زندگی اللہ سے ڈر کر گزاری۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کہ صرف اور صرف جو کام کیا اللہ کی مرضی کے مطابق کیا اور دل میں یہ خدشہ رکھا۔ ایک چھوٹا سا اور واقعہ آپ حضرات کو بہت ہی مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا، مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کر دیا کہ دودھ میں کوئی پانی نہیں ملائے گا اور یہ پانی ملانا جرم ثابت ہوگا۔ میرا عزیز دوستو یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر دوں۔ دودھ میں پانی ملا کر دھوکہ دے کر بیچنا یہ ہمیشہ برا کام تھا اور گناہ کا کام تھا، لیکن حضرت عمر کا یہ اعلان کرانا کہ اب دودھ میں کوئی پانی ملائے گا تو وہ جرم قرار دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی سزا متعین نہیں تھی۔ کوئی سزا، ارے کوئی اگر جرم کرتا ہے تو سزا ملتی ہے نا کہ نہیں، تو اس پر کوئی سزا متعین نہیں تھی، تو حضرت عمر نے سزا متعین کیا کہ یہ پانی دودھ میں ملا کر بیچنا اب جرم ہے، کوئی ملائے گا تو اس کو درے لگائے جائیں گے۔ باقی دودھ میں پانی ملانا یہ ظاہر سی بات ہے، دودھ میں پانی ملا کر بیچنا یہ دھوکہ کی بات ہے، لیکن اگر دودھ میں پانی ملائے اور اس کو بیچنے والے کو یہ بتا کر بیچے کہ یہ اس میں دودھ میں پانی ملایا ہے، 1 لیٹر دودھ کی قیمت 40 ہے، کیونکہ یہ 1 لیٹر مکمل نہیں ہے، پانی ملا کر 1 لیٹر کیا گیا ہے، اب اس کی قیمت 35 روپے ہے، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال تو حضرت عمر نے یہ اعلان کر دیا کہ اب اگر کوئی دودھ میں پانی ملائے گا تو وہ جرم قرار دیا جائے گا، اس کو سزا ملے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جب رات میں عبادت سے فارغ ہو جاتے تو محلات کے اندر تشریف لے جاتے اور اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے کہ کون ہے جو ابھی تک جو ہے شراب کے نشے میں دھت ہے، کون ہے جو اللہ کی عبادت سے غافل ہے، کون ہے جو پریشان ہے، کون ہے جس کو میری ضرورت ہے اور میں اس کے پاس نہیں ہوں۔ میرا عزیز دوستو اسی طرح چلتے 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 ایک گھر پر پہنچے جو صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا، اور ایک وہاں پر آواز آتی ہے دو عورتوں کی۔ ایک عورت کہتی ہے کہ بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دے، صبح کا وقت ہے، اب نماز پڑھ کر آئیں گے تیرے ابا تو دودھ کو بیچنے جائیں گے۔ تو وہ یہ کہتی ہے، وہ بچی کہتی ہے امی جان آپ کو معلوم نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین نے یہ اعلان کر دیا ہے اب دودھ میں پانی ملانے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے، وہ قابل جرم ہے، قابل ملامت ہے، اب ہم
کو جو ہے کیا سزا مل جائے گی۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا دیکھ رات کا آخری پہر ہے، امیر المؤمنین کہاں ہوں گے، وہ ہمیں کہاں سن رہے ہوں گے۔ میرا عزیز دوستو وہ کہتی ہے کہ جا، وہ تو اپنے بستر پر آرام کر رہے ہوں گے، تو دودھ پر پانی ملا لے دودھ میں۔ لیکن بیٹی کی جو ہے بات کو سنیے، وہ کیا کہتی ہے کہ امی جان امیر المؤمنین یقیناً یہاں نہیں ہیں، وہ اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہیں، وہ مجھے یا آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امی جان مجھے یہ بتائیے کہ جو ہمارا رب ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس کا کیا؟ جب وہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے کہ تم فلاں وقت میں کیا کر رہی تھی، تم نے دودھ پر پانی کیوں ملایا تھا، تو امی جان کیا جواب دینا؟ میرا عزیز دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر پر نشان لگا کر آتے ہیں اور صبح کو اس کے گھر میں پہنچ کر کچھ نہیں دیکھا، نہ سر و سامان دیکھا، نہ مالداری دیکھی، نہ خاندان دیکھا، نہ جو ہے مال و اسباب دیکھا۔ صبح کو پہنچے اس کے گھر اور اپنے بیٹے کا نسب ان کی اسی لڑکی سے طے کر دیا اور یہ اعلان کیا کہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے اس کی کوکھ سے ایک ایسا بچہ جنم لے گا جو تاریخ انسان کو پلٹ کر رکھ دے گا۔ میرے عزیز دوستو اس سے ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی شادی عبدالعزیز سے ہوتی ہے، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام عمر رکھا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو تاریخ کے پنوں کو اگر آپ کھنگالیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات آپ حضرات سنیں۔ جب ان کی حکومت تھی، جب وہ دور خلافت میں آئے تو کہا جاتا ہے کہ بھیڑیا اور جو ہے بکریاں ایک چرا اس پر جو ہے جنگل میں چرا کرتے تھے۔ بھیڑیا کی خاصیت کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سکن کر وہ چاندی سی میٹھی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں ہم جلانے یہ دلہن سے اپنی، اگر دو اجازت تو جام شہادت، اگر دو اجازت تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے
شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا رشتہ ان سے طے کر لیا، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر اس کا نکاح ایک جگہ ہوا، پھر اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز اتنے مالدار انسان تھے کہ جو ہے ہمیشہ ان کے زیب تن ایک کپڑا اگر آ جائے، اگر ان کے بدن سے وہ نکل گیا تو وہ دوبارہ ان کے بدن پر کیا نہیں چڑھتا تھا، یعنی کہ ایک بار ایک کپڑا پہنتے تھے، اس کو نکال کر صدقہ کر دیتے تھے، دے دیتے تھے کسی کو، دوبارہ اس کو نہیں پہنتے تھے۔ بہت ہی مالدار آدمی تھے، لیکن جب ان کو خلافت دی گئی، جب وہ امیر المؤمنین بنائے گئے، پھر ان کی حالت ایسی ہو گئی، ان کی کیفیت ایسی ہو گئی، جب ان کے پاس کن فی الدنیا کأنک غریب کا جو ایک حدیث پہنچی کہ دنیا کے اندر ایسے رہو کہ جیسے کہ تم مسافر ہو۔ میرا عزیز دوستو، جب یہ حدیث پہنچتی ہے ان کی کیفیت، ان کی حالت بدل جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بالکل مرض الوفات میں ہے، ان کے سالے نسبتی بھائی آئے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، اور دیکھا کہ امیر المؤمنین سوئے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، بدن پر کپڑا جو پیبند لگا ہوا ہے کافی گندا ہو چکا ہے۔ فرمایا اپنی بہن کو بلا کر، فاطمہ تو کیسی عقل کی ماری ہے، کتنی بیکار عورت ہے، تجھے معلوم نہیں ہے امیر المؤمنین بیمار ہیں، لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں، لوگ ان کی بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، لوگ آئیں گے دیکھیں گے امیر المؤمنین جو ہے کیا گندے کپڑے پہن کر سوئے ہوئے ہیں اور پیبند زدہ کپڑا ہے۔ میرے عزیز دوستو، فاطمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی اور کہتی ہیں کہ بھائی جان میں آپ کو کیا بتاؤں، امیر المؤمنین حضرت عمر کے پاس یہ ایک ہی لباس ہے، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی جوڑا نہیں۔ میرا عزیز دوستو، وہ انسان جس کے پاس جو ایک کپڑا پہن کر اتار لیتا تھا، دوسری بار اس کو پہنتا نہیں تھا، اب اس کی کیفیت ایسی ہے، اللہ سے لا لگایا، اللہ سے ڈرنے والا جب بن گیا تو اس کے پاس صرف ایک ہی جوڑا ہے جو اس کے زیب تن ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ اللہ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، اگر ہمارے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو ہماری زندگی بدل جائے گی اور آخرت ہماری سنور جائے گی انشاءاللہ۔ اب میں انہی باتوں پر جو ہے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اس بزم کے جو ہے سرپرست جناب حضرت مولانا کلیم صاحب، ایک اڑیسہ کے میں کہوں بہت ہی مائے ناز عالم دین، بہت ہی بڑی شخصیت ہے، جس کی سرپرستی پر آج کا یہ پروگرام چل رہا ہے۔ ہم جو ہے کیا خوش نصیب ہے کہ ان کی سرپرستی میں جو ہے ہمیں کچھ کہنے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس جلسے کو کامیاب عطا فرمائے، اور ایک بار پھر میں دعا کر دوں کہ مرحوم جناب مفید الدین صاحب کے اللہ مغفرت عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور عطا فرمائے، اور جنہوں نے اس بزم کو سجایا ہے اللہ جو ہے ان کی کمائی میں خوب خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ مفتی